بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شمسہ علی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرا جیسے آپ جانتے ہیں کہ میرا جو ٹاپک ہے میرا ٹاپک ہے میرا وہ عورت اور سیاست ہے۔ تو اس کا جو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس میں قرآن کریم میں جو پالیسی ہے، جو کسی بھی معاشرے کو آگے بڑھنے کے لیے یا کسی بھی معاشرے میں جو جس طرح کی اللہ تعالیٰ سیاست چاہتے ہیں، وہ یہی ہے کہ جو سورہ توبہ میں 71 نمبر آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں، وہ اچھا کام کرنے کا حکم دیتے ہیں اور غلط کام سے روکتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور اس کے بعد وہ نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ جس طرح نماز، زکوٰۃ اور باقی کے ارکان ہیں قرآن کریم میں، اسی طرح یہ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے اچھے کام کا حکم دینا اور غلط کام سے روکنا، یہ بھی اتنا ہی بڑا فرض ہے، بلکہ یہ اس آیت میں تو پہلے یہ فرض ہے اور بعد میں پھر جو باقی فرائض ہیں ان کا ذکر ہے۔ تو یہ ایک آپ سمجھیں کہ یہ وہ حکومت ہے یا وہ سیاست ہے جو قرآن کریم چاہتا ہے، جس میں عورتیں اور مرد شانہ بشانہ ہوں۔ اور قرآن کریم نے صرف بات کر کے چھوڑ نہیں دی، بلکہ ہمیں ایسی خواتین دکھائی ہیں قرآن کریم میں کہ جو میں نے پہلے بھی کہا کہ مرد ہو یا خواتین، کوئی بھی انسان ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے وقت کے پیغمبر کے ساتھ کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو آگے پہنچایا اور ان کے لیے مددگار بنی، یہ نہیں ہوا کہ ان کے لیے بوجھ بنی۔ تو یہ اب آج میں ذکر کروں گی جناب ہاجرہ علیہ السلام کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھیں، اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ چھوٹا سا ان کا حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹے سے بالکل بچے تھے، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں ایک لک و دک صحرا میں چھوڑا ہے اور وہ چھوڑ کے خود واپس آ گئے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک عورت جس کا چھوٹا بچہ ہے اور ایک ایسے صحرا میں جہاں نہ کوئی کھانے پینے کا، نہ کوئی کسی قسم کا کوئی وہاں پہ بندوبست نہیں ہے، اور بچہ جو ہے وہ جب پیاس کو لگتی ہے وہ روتا ہے، تو جو بی بی ہاجرہ جو ہیں ادھر سے ادھر اپنا دیکھتی ہیں، پانی ڈھونڈنے جاتی ہیں، اور وہ خود ہی اکیلی وہ یہ سارا کام انجام دے رہی ہیں۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے وہ زمزم جو ہے وہ اس کو ظاہر کیا۔ اور تو یہ آپ دیکھیں کہ کتنا اللہ تعالیٰ کو کیسی خواتین چاہیے، ایسی خواتین چاہیے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کو اتنا ان پہ بھروسہ ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو انہوں نے وہاں پہ کام کیا، جو انہوں نے وہاں پہ تگ و دو کی، اور جو میں سمجھتی ہوں کہ صحیح طریقے سے عبادت کی، وہ انہوں نے حضرت ابراہیم کی بیوی ہو کے نہیں کی، انہوں نے حضرت ابراہیم کو پیغمبر سمجھ کے ان کا جو اللہ تعالیٰ کا جو پیغام تھا اس کو پورا کیا۔ تو اب اس کے پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ قیامت تک کے لیے ہر مسلمان پہ جو بھی حج کرنے جائے، سب سے پہلے کیا اس میں ایک جو بہت بڑا ارکان ہے وہ یہی ہے کہ جو ہم صحیح کہتے ہیں، جسے جو ہم صفا مروہ کے درمیان بی بی ہاجرہ کے تقلید میں میں سمجھتی ہوں کہ ہم لوگ وہاں پہ سارے جاتے ہیں، اور وہ مرد ہو یا عورت سب پہ فرض ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ یہ حالات ہے، آپ کے قرآن میں ایسی خواتین ہیں، اور کسی نے اس وقت یہ نہیں، قرآن کریم نے سوچا کہ کوئی محرم ہونا چاہیے بی بی ہاجرہ کے لیے، وہ اکیلی کیا کریں گی، چھوٹا سا بچہ ہے، وہ کیسے دھیان رکھیں گی، نہیں ایسا نہیں، وہی خواتین چاہیے، ایسی خواتین قرآن کریم نے، میں نے یہ بتایا نا کہ لوگوں پہ نہیں چھوڑا ہم جیسے لوگوں پہ کہ ہم خود ہی اپنے مقرر کریں خواتین کیسی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے کلیئر لوسڈ قسم کے اگزامپلز دیے ہیں خواتین کے کہ کیسی خواتین ہیں جو کہ صرف اپنا ہی نہیں سوچتی، یا اپنے بچوں کا یا اپنے گھر بار کا نہیں سوچتی، وہ اللہ کے پیغام کو لے کے مشکل سے مشکل کام میں اللہ تعالیٰ انہیں سرخرو کرتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی لیے منتخب کیا کہ وہ چاہتا ہے کہ جو بھی خواتین ہوں، جو مسلمان یا اسلام میں خواتین ہوں، اس طرح کی ہوں جو کہ اپنے گھر بار کے ساتھ ساتھ اپنے جو معاشرہ ہے اور جو اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق اس معاشرے کو قائم کرنے میں، اس میں انصاف کے لیے، ہر کام کے لیے وہ اپنے مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ ہر جگہ پہ نظر آئے۔ تو یہی میں سمجھتی ہوں وجہ ہے کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ عمران خان صاحب ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ جو میری خواتین ہیں، یہ جو میرا ہراول دستہ ہے ہمارے اس کا تحریک کا، اور جو یوتھ ہے، جو کہ ینگ لوگ ہیں، وہ بھی جو ہیں، جو نوجوان ہیں، وہ بھی میرا ہراول دستہ ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ نوجوانوں میں بھی آدھی خواتین ہوتی ہیں، آدھے مرد۔
تو اسی لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں، اور میں انشاءاللہ آگے بھی آپ کو بتاتی رہوں گی کہ کس طرح سے قرآنک سوسائٹی نے عورتوں کا کیا رول دکھایا ہمیں، اور کس طرح سے ہمیں صحیح طرح سے اس رول کو فالو کرنے کے توفیق بھی ہونے چاہیے، اور ہمارے میں سمجھتی ہوں کہ سوسائٹی میں ہمارے پہ سختیاں نہیں ہونی چاہیے کہ ہم سیاست میں حصہ نہ لے سکیں۔ تو عورتوں کے ساتھ یہ بہت زیادتی ہے کہ اگر عورت آتی ہے سیاست میں حصہ لیتی ہے تو آپ ان کے ساتھ ان کے اوپر بندش کریں۔ تو یہ میرا آج کا پیغام ہے، پھر آگے انشاءاللہ آپ سے دوبارہ بات کروں گی۔ تھینک یو۔